اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، پروگرام معارف اسلامیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معارف اسلامیہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے ساتھ وہ چیزیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت میں بعض چیزیں ایسی کہ جیسے وسیلہ یا شفاعت، جن کو یہ بعض گروہوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے توحید کے معنی میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کوئی بھی وسیلہ اور کوئی بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں وسیلے اور شفاعت پر بھی عرض کیا تھا پچھلے ہفتے میں، جب کہ امیر المومنین امام الموحدین کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کی معرفت کرانے کی کوشش کی تھی، اور ظاہر ہے کہ امیر المومنین سے بہتر کون ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کر سکے اور معرفت سکھا سکے۔ ہم نے انہی سے جتنی تھوڑی بہت، ہر ایک شخص جو سیکھتا ہے انہی سے سیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح معنوں میں معرفت جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ البتہ معرفت کے اندر یہ نہیں کہ اللہ کی اس حقیقت کو جان لینا وہ خاص بندوں کے لیے ہے، کہ جو حقیقت جو ہے وہ کسی طریقے سے کسی کے اوپر واضح نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے حدود، ہمارے ذہن محدود ہیں، ہماری فکر محدود ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں، ہمارا تصور محدود ہے، اور ہمارے یقین جن باتوں پر ہوتا ہے اور جو تصدیق ہوتی ہے وہ بھی محدود ہے۔ اس لیے تو صلاح محدود کو اپنے ان محدود افکار اور تصورات اور تصدیقات کے اندر لے آنا یہ بہت مشکل ہے۔ البتہ اس کا طریقہ اور ذریعہ بتایا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مخلصاً صحیح طریقے سے اقرار کر لے اور خالصتاً للہ وہ اگر اللہ کی وحدانیت کو مان لے اور اس کی اطاعت شروع کر دے، تو جتنا جتنا اطاعت کرتا چلا جائے گا اتنی اتنی اس کو معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت لوگ دھوکہ کھا گئے، اور شفاعت کے اندر بھی انہوں نے یہ سوچا، یا وسیلے کے اندر، کہ شاید اس کے اندر وسیلہ اور شفاعت، جبکہ وسیلہ اور شفاعت خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اس نے خود رسول اکرم، چونکہ بعض چیزیں شفاعت کے بارے میں اس وقت کم تھا جس دن میں عرض کر رہا تھا، تو بعض چیزیں تھوڑی میں آرام سے اور تسلی سے نہیں کہہ سکا، اس لیے میں ان کو تھوڑی سی چیزوں کو دہرا کر پھر آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفاعت بھی جو ہے وہ اپنے ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے رکھی ہے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے، انسان ضعیف ہے، انسان غلطی اور خطا کر سکتا ہے۔ جب انسان غلطی اور خطا کر سکتا ہے تو اس کا راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا دیا گیا ہے؟ وہ لطیف ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے۔ اس کا لطف کیا ہو سکتا ہے اس موقع پر جب کہ ایک انسان گناہ گار ہو، جب انسان نے خطا کی ہو، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی ہے کہ جو قیامت کے دن اس کی مدد کر سکے گا، کوئی ہے کہ جو قیامت کے دن اس کا سہارا بن سکے گا؟ تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں اور شریعت میں یہ بات ہے، اور اس میں توحید کو کوئی کسی قسم کی حرج نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید میں جو ہے وہ حرج یا وحدانیت کی یا ان کی معرفت کی جو ہے وہ حدود کو دیکھنا یا ان کو سمجھنا یا ان تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کو صحیح طریقے سے نہ مانا جائے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے اسے بھی صحیح طریقے سے ماننے کا نام توحید ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور وہ مقام محمود کہ جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو المقام الذی
اشفع لامتی، وہ مقام ہے کہ جہاں پر میں اپنی امت کو شفاعت کروں گا اپنی امت کی۔ اور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شفاعتی، اب وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ شفاعت ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں اور بغض رکھتے ہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، ان کے لیے شفاعت نہیں ہے جو شفاعت نہیں لینا چاہتے ہیں۔ شفاعتی لمن شاہد ان لا الہ الا اللہ مخلصاً، جس نے مخلصاً بالکل سنسیئرلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ وحدانیت کی گواہی دی ہو دل کے ساتھ، یصدق قلبہ لسانہ، کہ اس کا دل جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے وہ اس کے دل میں بھی بات ہو، وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ، اور اس کی جو زبان ہے اس کی دل کی تائید کر رہی ہو۔ زبان اور دل کے اندر آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے دل کے اندر کچھ ہے، تو وہ اگر مخلصانہ کہے گا، یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جس کو سلسلۃ الذہبی کہا جاتا ہے، کہ جس میں آپ نے خراسان کے اندر جو حدیث ارشاد فرمائی، اور اس حدیث کے اندر جو ہے وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط دخل حصنی، تو وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا، اور جو وہ میرے قلعے کے اندر داخل ہو گیا تو وہ یقیناً عذاب سے بچ گیا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بشرط بشروطہا، لیکن یہ لا الہ الا اللہ شروط کے ساتھ ہے۔ انہی شروط کو سمجھنے کے لیے جب لوگ شروط کو نہیں سمجھتے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کے اندر بند ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ان کی توحید اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ ہر مسئلے کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ توحید کے خلاف ہے۔ اب سنن نسائی میں ہے، شفاعت کے بارے میں ہے، اور مشہور محدث ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاشفع یوم القیامت فیشفع، میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور وہ شفاعت قبول ہوگی۔ ویشفع علی فیشفع، علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ویشفع اہل بیتی فیشفعون، تو ان کی بھی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی، میرے اہل بیت بھی شفاعت کریں گے۔ دوسری کتب حدیث کے اندر بھی اسی طریقے سے اہل سنت کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے کہ وہ شفاعت کریں گے، اور خصوصیت کے ساتھ پھر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی کہا ہے کہ لنا شفاعت، امیر المومنین کا یہ فرمان ہے، وَلِأَهْلِ مَوَدَّتِنَا شَفَاعَةٌ، اور ہم سے محبت کرنے والے جو ہیں ان کے لیے شفاعت ہے، ہم شفاعت کرنے والے ہوں گے اور ہمارے محب، ہم سے محبت کرنے والے شفاعت لیں گے۔ بلکہ اس کے زیادہ بڑا واضح اور بڑے یعنی اوپنلی امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ لَنَشْفَعَنَّ لِشِیعَتِنَا، اللہ کی قسم ہم یقیناً اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے۔ اور 3 مرتبہ کہا واللہ لَنَشْفَعَنَّ لِشِیعَتِنَا، کہ ہم یقیناً اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، لَنَشْفَعَنَّ لِشِیعَتِنَا، ہم یقیناً اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، اور اس طریقے سے کریں گے حتیٰ یقوم الناس، یہاں تک کہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کہ آج یہ جو لوگ جن کے شفاعت کرنے والے تھے وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں شفاعت کر کے جنت کی طرف، اور ہمارا آج کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جو ہماری شفاعت کرے اور ہمیں جنت میں لے جائے، اور نہ ہمارا کوئی رفیق اور مددگار ہے۔ تو ظاہر ہے اس طریقے سے شفاعت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں
کہ جن میں مختصر کر کے میں نے تھوڑا سا یہ چاہا کہ یہ احادیث آپ کی خدمت میں ذرا پھر وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں۔ اور شفاعت کے بعد میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے توسط سے معرفت سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کی۔ ربوبیت کے معرفت میں بہت زیادہ، یعنی اگر نہج البلاغہ کو دیکھا جائے تو پورے کا پورا نہج البلاغہ توحید کے درس سے بھرا ہوا ہے، اور امیر المومنین نے جس طریقے سے توحید کے اندر ڈوب کر معرفت الہیہ کے دروازوں کو کھولا ہے، ویسا آج تک کوئی شخص نہ کر سکا ہے اور نہ قیامت تک ایسا کوئی کر سکے گا۔ آپ کے زبان اقدس سے نکلنے والے ہر جملے کے اندر وہ معرفت ربوبیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کی معرفت کے خزانے ہیں کہ جن خزانوں کو اگر بار بار ہم نہج البلاغہ کو پڑھیں تو پھر بھی اس گہرائی تک جو معنی امیر المومنین نے لیے ہیں اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اگر توحید کی معرفت کسی کو کرنا ہو تو وہاں سے کر سکتا ہے، اور یقیناً امیر المومنین ہی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ دروازہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں توحید سکھائی ہے، اور جنہوں نے وہ علم سکھایا ہے اور وہ حقیقت بتائی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ان سے الگ نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کو کسی طریقے سے بھی، اگر مثلا یہ ہے کہ یہ جو ورد اور اوراد ہوتے ہیں، یہ جو اسماء الہیہ کے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت ہی خوبصورت نام ہیں، ان خوبصورت ناموں سے اسے پکارو۔ وہ نام یقیناً ایک علیحدہ چیز ہیں، الفاظ ہیں، لیکن ان ناموں کے اندر امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی نام کہو اور پکارو تو وہ تمہارے دل کے اندر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مراد ہوں کہ جن کا نام ہے۔ یہ لفظ ختم ہو جائیں گے لیکن وہ مسمى اور وہ نام والا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، چونکہ لم یزل ولا یزال ہے۔ اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور ان کے اوصاف کے ساتھ کسی دوسرے کو متصف کرنا، اسی طریقے سے متصف کرنا یعنی اسی طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ صفات جو ہیں وہ ذاتی ہیں، کسی کے عطا کردہ نہیں ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا ہے تو اس کو ان کا ذاتی وہ صفت بنا کر پیش کرنا یہ یقیناً شرک کہلائے گا۔ کسی وقت بھی اگر اپنے لفظوں کے اندر، اپنے انداز میں، اپنے بیان کرنے کے ٹون میں، سٹائل میں کسی وقت بھی یہ شائبہ ہو گیا کہ ان کی صفات کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کے ساتھ اس طریقے سے متصف کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے ذاتی صفات ہیں اسی طریقے سے، ہاں البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو بہت سی صفات دیے ہیں، بہت سی طاقتیں دی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو مخصوص بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ ملائکہ سے بہت افضل ہیں، جیسا کہ روایات میں ہے۔ تو اگر اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطا کیا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے، اور اگر وہ عطا کے طور پر نہیں بلکہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کے ساتھ، اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت نازک ہے کیفیت، اتنی نازک ہے کہ اگر کوئی شخص امیر المومنین کو ان کے درجے سے تھوڑا بڑھا دے
تو بھی وہ ہلاک خود امیر المومنین فرماتے ہیں، اور اگر تھوڑا گھٹا دے تو بھی ہلاک۔ دونوں کو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر رسول اکرم کے بعد علی ابن ابی طالب کو کسی دوسرے شخص سے نیچے رکھ کر وہ شخص علی ابن ابی طالب کو مانتا ہے تو علی ابن ابی طالب کو گھٹا رہا ہے، مانتا ہے، کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بہت ہی زیادہ جو ہے محب ہوں اور ان کے ساتھ عشق کرتا ہوں، لیکن اگر وہ صحابہ کرام کو ان سے افضل مانتا ہے، کسی ایک کو، کسی دو کو، تین کو، کسی کو بھی ان سے افضل مانتا ہے، تو یقیناً وہ علی ابن ابی طالب کو اپنے جو منزل ہے، جو رتبہ ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، اس سے نیچے لے آ رہا ہے۔ تو نیچے لے آنے والا بھی ہلاک ہے اور بہت زیادہ بڑھا جانے والا بھی۔ شفاعت کے اندر بھی معصومین کا جو یہ فرمان ہے کہ شفاعت کریں گے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قبر اور برزخ کا تم خود انتظام کر لو، اتنی محنت کرو کہ تمہیں قبر کا عذاب نہ ہو اور برزخ میں عذاب نہ ہو، قیامت کے دن ہم تمہارے ذمہ دار ہیں شیعوں۔ لیکن شیعہ وہ کہ جو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ مخلصاً کہا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لا الہ الا اللہ کا اقرار خلوص کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صحیح معنوں میں اطاعت کر رہا ہو، جو اطاعت نہیں کرتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تو وہ مخلص نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، ان کی وحدانیت سے، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر شفاعت بھی نہیں پائے گا، نہ رسول اکرم کی اور نہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ شفاعت کا بھی مستحق بنانے کے لیے اپنے آپ کو اس طاعت خداوندی کے اندر ڈالنا پڑے گا کہ جو طاعت خداوندی ہمارے لیے ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام نے چھوڑی، اور اس کی توحید اور وحدانیت کو بھی اسی طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ جس طریقے سے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی توحید کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کے ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو جڑی ہوئی ہیں اور جن کا بیان قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، احادیث کے اندر بھی ہے، تو ان چیزوں کا تھوڑا میں تذکرہ کرتا ہوا پھر آگے بڑھتا ہوں۔ مثلا لوح و قلم ہے، عرش و کرسی ہے، جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے بھی بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، رسول اکرم اور رسول اکرم کے نائبین اور خلفاء اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام وہ سارے ایک ہی ہیں۔ رسول اکرم کے خلفاء بھی وہی ہیں کہ جو ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، رسول اکرم کے نائب بھی وہی لوگ ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے بیان فرمایا ہے، مثلا لوح و قلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے شیعوں کا؟ عام طور پر علماء نے کہا ہے کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں، فرشتوں کے نام ہیں، یعنی ایک فرشتہ ہے جس کا نام لوح رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں محفوظ کی گئی ہیں اس فرشتے کے اندر، اس نورانی مخلوق کے اندر، کہ جو لوح کے اندر اور ایک تختی کے اندر اور ایک کمپیوٹر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ ایسا ایک یعنی کمپیوٹر ہے جس کو لوح کہتے ہیں، کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے تمام خزانے اس کے اندر جمع کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے قلم بھی فرشتے کا نام ہے۔ تو یہ لوح اور قلم دونوں شیخ صدوق علیہ الرحمہ انہوں نے بھی اپنے عقائد کی کتاب میں لکھا ہے، اور دوسرے علماء نے بھی،
عقائد کی کتب میں لکھا ہے کہ لوح اور قلم جو ہے وہ فرشتے ہیں اور جن کا نام رکھا گیا ہے۔ عرش اور کرسی کی بھی مختلف وضاحتیں ہیں، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عرش کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ یعنی قائم ہوں گے، کوئی عرش کے اوپر بیٹھیں گے نہیں، بلکہ عرش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یاد رکھیے عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، اور اس مخلوق کے اوپر بیٹھنے کا یا کوئی اس کے اندر محدود ہونے کا کہ عرش کے اوپر کسی وقت موجود ہو اور دوسری جگہوں پر نہ ہو، یہ وہ چیز اس طریقے سے تصور کرنا بھی گناہ ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالنا ہے۔ عرش بھی ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محیط علم کا نام ہے، اور کرسی بھی اسی طریقے سے ایک علم کا نام ہے، اور یہ علم کے دو دروازے قرار دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بعد تفصیل کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد وقفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عرض کرتا ہوں عرش اور کرسی کے بارے میں جو کچھ بھی میں علماء سے میں نے حاصل کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے ان چیزوں کی سمجھنے کی۔ تھوڑی دیر کے لیے وقفے پر جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وقفے کے آنے کے بعد میں یہ آگے اس بحث کو بڑھاؤں گا۔